محصوری شاب ابی طالب، یکم محرم۔ کفار قریش کے مخالفت کے باوجود اسلام ترقی کر رہا تھا اور اتنے ظلم و جور کے باوجود حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ جیسے بہادر ایمان لا چکے تھے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ بھی دے دی، چنانچہ ان حالات کو دیکھ کر کفار مکہ کی آگ اور بھڑک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور زیادہ ظلم کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے 6 سال گزر چکے تھے، مگر ظلم و جور میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ زرد بزرد اضافہ ہو رہا تھا۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو کافروں کی مخالفت اور بڑھ گئی۔ اس کی وجہ اسلام کی ترقی اور نجاشی کی طرف سے مسلمانوں کو پناہ دینا تھی۔ چنانچہ اب ان لوگوں نے یہ تدبیر سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو محصور کر کے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم سے قرابت نہیں رکھے گا اور نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا۔ اگر جناب ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کیا، چنانچہ وہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ میں تم لوگوں کی دھمکیوں میں نہیں آؤں گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ جناب ابو طالب کا اعلان سن کر کفار مکہ بگڑ گئے اور قریش نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا۔ مجبوراً آپ لوگ پہاڑ کی گھاٹی شاب ابی طالب میں پناہ گزیر ہو گئے تاکہ رات کو قتل و غارت کی فکر سے آزاد ہو کر سو سکیں۔ اس قید و بند نے بنی ہاشم کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس سے اتنا روتے کہ آس پاس کے رہنے والوں کی نیندیں تک اڑ جاتی۔ روایتوں میں ہے کہ جو صحابہ کرام کی زبان سے مذکور ہے کہ تلا درخت کا نام کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی میں دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام جو حضرت ختیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت ختیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو النبر کہیں سے آ گیا، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھپھی کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ غرض کے مسلسل 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنو ہاشم نے مصیبتیں جھیلی۔ آخرکار ان ظالموں کو بھی رحم آ گیا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کھائیں پیئیں اور یہ فاقہ کریں۔ چنانچہ انہی لوگوں نے معاہدہ توڑنے کی تحریک شروع کی۔ اس بات کا سب سے پہلے خیال ہشام بن عمر بن حارث کے دل میں آیا اور اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ ایک دن محل میں سب سردار جمع تھے تو یہ ذکر چل نکلا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ عہد نامہ منسوخ کر دیا جائے۔ ابو جہل نے فوراً کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم لوگ کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہیں عہد نامے بھی منسوخ ہوتے ہیں؟ اتنے میں جناب ابو طالب وہاں پہنچ گئے اور آپ نے کہا تم کس عہد نامے کی بات کرتے ہو؟ اس کو تو کیڑا چاٹ گیا ہے اور سوائے اللہ کے نام کے اس میں کچھ نہیں۔ یہ بات مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اگر یہ غلط ہوگا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی عہد نامہ منگوایا گیا، دیکھا گیا تو واقعی اس کو کیڑے نے چاٹ لیا تھا اور سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہ تھا۔ اس طرح بنی ہاشم 3 سال نظر بند رہے، بعد اب آزاد ہو گئے تھے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں اب بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی وفات کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم مسلسل 3 سال تک شاب ابی طالب میں محصور رہنے کے بعد اب آزاد ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے مصیبتیں کم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ایک نئی آزمائش سامنے آ گئی تھی اور شاب ابی طالب سے نکلے کہ 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 محبوب ہستیاں بچھڑ گئیں، جناب ابو طالب اور اس کے
دن بعد جناب خدیجہ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا گیا ہے۔ محصوری شاب ابی طالب، یکم محرم۔ کفار قریش کے مخالفت کے باوجود اسلام ترقی کر رہا تھا اور اتنے ظلم و جور کے باوجود حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ جیسے بہادر ایمان لا چکے تھے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ بھی دے دی، چنانچہ ان حالات کو دیکھ کر کفار مکہ کی آگ اور بھڑک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور زیادہ ظلم کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے 6 سال گزر چکے تھے، مگر ظلم و جور میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ زرد بزرد اضافہ ہو رہا تھا۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو کافروں کی مخالفت اور بڑھ گئی۔ اس کی وجہ اسلام کی ترقی اور نجاشی کی طرف سے مسلمانوں کو پناہ دینا تھی۔ چنانچہ اب ان لوگوں نے یہ تدبیر سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو محصور کر کے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم سے قرابت نہیں رکھے گا اور نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا۔ اگر جناب ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کیا، چنانچہ وہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ میں تم لوگوں کی دھمکیوں میں نہیں آؤں گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ جناب ابو طالب کا اعلان سن کر کفار مکہ بگڑ گئے اور قریش نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا۔ مجبوراً آپ لوگ پہاڑ کی گھاٹی شاب ابی طالب میں پناہ گزیر ہو گئے تاکہ رات کو قتل و غارت کی فکر سے آزاد ہو کر سو سکیں۔ اس قید و بند نے بنی ہاشم کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس سے اتنا روتے کہ آس پاس کے رہنے والوں کی نیندیں تک اڑ جاتی۔ روایتوں میں ہے کہ جو صحابہ کرام کی زبان سے مذکور ہے کہ تلا درخت کا نام کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی میں دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو النبر کہیں سے آ گیا، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھپھی کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ غرض کے مسلسل 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنو ہاشم نے مصیبتیں جھیلی۔ آخرکار ان ظالموں کو بھی رحم آ گیا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کھائیں پیئیں اور یہ فاقہ کریں۔ چنانچہ انہی لوگوں نے معاہدہ توڑنے کی تحریک شروع کی۔ اس بات کا سب سے پہلے خیال ہشام بن عمر بن حارث کے دل میں آیا اور اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ ایک دن محل میں سب سردار جمع تھے تو یہ ذکر چل نکلا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ عہد نامہ منسوخ کر دیا جائے۔ ابو جہل نے فوراً کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم لوگ کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہیں عہد نامے بھی منسوخ ہوتے ہیں؟ اتنے میں جناب ابو طالب وہاں پہنچ گئے اور آپ نے کہا تم کس عہد نامے کی بات کرتے ہو؟ اس کو تو کیڑا چاٹ گیا ہے اور سوائے اللہ کے نام کے اس میں کچھ نہیں۔ یہ بات مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اگر یہ غلط ہوگا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی عہد نامہ منگوایا گیا، دیکھا گیا تو واقعی اس کو کیڑے نے چاٹ لیا تھا اور سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہ تھا۔ اس طرح بنی ہاشم 3 سال نظر بند رہے، بعد اب آزاد ہو گئے تھے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں اب بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم مسلسل 3 سال تک شاب ابی طالب میں محصور رہنے کے بعد اب آزاد ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے مصیبتیں کم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ایک
نئی آزمائش سامنے آ گئی تھی اور شاب ابی طالب سے نکلے کہ 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 محبوب ہستیاں بچھڑ گئیں، جناب ابو طالب اور اس کے 3 دن بعد جناب خدیجہ۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا گیا ہے۔